بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں آج سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ الیکشن کے بعد بھی قائم رہے گا یا اس میں دراریں پڑ جائیں گی، خاص طور پہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مولانا فضل الرحمان اب حکومت سے ناراض نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ اتحاد بنایا گیا تھا اس کا مقصد ایک طرف تو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا تھا، دوسری جانب اسمبلیوں کی مدت میں کچھ اضافہ بھی کرنا تھا تاکہ پاکستان میں معاشی استحکام پیدا ہو سکے اور اس کے بعد پھر الیکشن کی جانب بڑھا جائے۔ لیکن ناظرین، اس وقت کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ ڈیلے ہوتا رہا، اور اس کے بعد پھر مختلف سیاسی جماعتوں سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایک ایشورنس مانگی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام اسی وقت آ سکتا ہے جب الیکشن اپنے وقت پر ہونے کی گارنٹی دی جائے۔ اب یا تو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرنے سے 2-4 روز قبل تحلیل کر دی جائیں اور اس کے بعد 90 دن کے بعد الیکشن کرائے جائیں، یا یہ اسمبلیاں 12 اگست کو اپنی مدت پوری کریں اور اس کے بعد 60 دن میں انتخابات ہوں۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں مولانا فضل الرحمان ناراض نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب جو میٹنگز ہوئیں جن میں تمام فیصلے کیے گئے، ایک گلہ یہ بھی ہے کہ جی ان میٹنگز میں مولانا صاحب کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب بلایا جا رہا ہے، بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مولانا صاحب پھر بھی ناراض ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع سواتی، رہنما ہیں JUIF کے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیا حال ہے مولانا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ جی الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں۔ سر کیا کہیں گے، کیا تحفظات ہیں مولانا صاحب کے پی ڈی ایم کے حوالے سے؟ پی ڈی ایم کے حوالے سے تو تحفظات ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں۔ بنیادی طور پہ جو مولانا صاحب کی کل کی جو سینئر صحافیوں کے ساتھ ان کی نشست کی، اس کی گفتگو کو بعض میڈیا ہاؤسز نے ذرا مروڑ کر پیش کیا ہے۔ بنیادی طور پر مولانا صاحب کا نقطہ یہ ہے، ہماری جماعت کا نقطہ یہ ہے کہ جو دبئی مذاکرات ہوئے اس میں جمعیت علماء اسلام سمیت پوری پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں ہیں اس پر کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اور جمعیت علماء اسلام کا آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کا اس وقت بھی موقف یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈیزالو کی گئی، تحریک عدم اعتماد کی صورت میں حکومت چلی گئی تھی، تو اس وقت بھی مولانا صاحب موقف یہ تھا بحیثیت پی ڈی ایم کے صدر کے اور بحیثیت JUI کے سربراہ کے کہ ہمیں فوری طور پہ الیکشن میں جانا چاہیے۔ لیکن اس وقت کچھ جماعتیں اس چیز پر قائل کر چکی بعد میں سب کو کہ ہمیں فوری طور پہ ان حالات کے اندر الیکشن کی طرف جانے کی بجائے ہمیں حکومت سنبھالنی چاہیے۔ تو پھر مولانا صاحب اپنے موقف سے دستبردار بھی ہوئے اور پھر بعد میں دیکھا کہ اب تک وہ ساتھ بھی چل رہے ہیں۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا وہی موقف ہے اب بھی کہ الیکشن کا التوا جو ہے وہ مزید وہ کسی صورت بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے، اور یہ جو اس وقت کی صورتحال جو معاشی صورتحال ہے یہ بھی انشاءاللہ یہ پہیہ بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کی نگرانی میں اگر الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد ملک جو ہے وہ مزید دلدل سے ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ ایک پاورفل گورنمنٹ آئے گی، اس صورت میں بھی آئے، لیکن کم از کم ہمارا جو اس وقت بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور الیکشن ہی جو ہے وہ اس کے التوا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے بتائیے، الیکشن کی طرف جانے کی بھی دو جو ہے نا وہ تجاویز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں 12 اگست کو اور اس کے بعد 60 دن کے اندر انتخابات ہوں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ 4 روز قبل اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور 90 دن کے بعد انتخابات میں جایا جائے۔ اکتوبر کی جگہ 1 مہینہ اور مل سکتا ہے، نومبر۔ کیا اس پہ کیا موقف ہے مولانا فضل الرحمان کا؟ دیکھیں، ہمارا تو اس پر ابھی ہماری مشاورت جماعت کی جو مرکزی لیول کی ہماری مرکزی مجلس عاملہ کی ابھی میٹنگ ہونی ہے اور اجلاس ہونا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں طے ہوں گی۔ لیکن اسمبلیوں کے تحلیل کے حوالے سے جو وزیر اعظم کا موقف تھا، مولانا فضل الرحمان نے کل اس کی تائید بھی کی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہونی چاہیے۔ یہ تمام سیاسی قیادتیں اس کا مختلف مواقع پہ اظہار کر چکی ہیں کہ الیکشن اس کا مطلب ہے کہ اپنے وقت پر ہونی چاہیے، اور اسے ہم سیاسی نقصان سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن وقت پر نہ ہو تو یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے سیاسی نقصان ہوگا۔ اگر وقت پر ہوں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ سیاسی جو انارکی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور حالات جو ہے وہ ایک نارمل کنڈیشن کی طرف بڑھ جائیں گے۔
اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی جو آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقاتیں ہوئیں، کچھ پارٹیز خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی دعویٰ ہے کہ جی الیکشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ گارنٹی لی گئی ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ مطلب ایک طرف تو مطلب ایبسولوٹلی ناٹ کہنا، تمام چیزیں کرنا، اور اب آئی ایم ایف کا سہارا لے کے الیکشن کی بات کرنا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہم تو اس عمل کو جس طرح ایک مردہ سیاسی گھوڑا کہلاتا ہے اس کی مصداق لیتے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی پوری سیاست جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے اس چیز پر کتنی طویل عرصہ سیاست کی کہ انہوں نے ملک میں ایک سیاسی انارکی کا ماحول پیدا کیا، اور آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل جتنی بھی پاکستان کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں تھیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے جو فائنانس منسٹری تھی وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ملک میں جو سیاسی انارکی ہے اس کی وجہ سے ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. تو میرا خیال ہے اس موقع پر اس طرح کی گفتگو کرنا، آئی ایم ایف کو تو ہم یہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر ملک میں کوئی الیکشن ہوں گے یا وہ اس طرح کی گارنٹی لے سکتا ہے یا وہ یہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے. اس کا ملک کے اندر الیکشن سے یا ملک کے اندر سیاسی نظام سے کوئی میرا خیال ہے اس کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. موجودہ گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ پچھلے عمران خان کے دور کے معاہدے تھے اس کی تمام تر ادائیگیاں اپنے وقت پر کی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اپنی ایک سیاسی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے یہ بات کی ہے. باقی اس طرح کی کوئی بات آئی ایم ایف کی طرف سے اخلاقی طور پہ بھی اور ویسے بھی کوئی جواز نہیں رکھتی کہ اس طرح کی بات آئی ایم ایف کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات ہوتے ہیں حکومت کے یا ایسی کوئی بات بنتی ہے تو کیا مولانا صاحب اس پہ جو ہے وہ رضامندی ظاہر کریں گے یا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اب کسی بھی قسم کے کوئی بھی مذاکرات کیے جائیں؟ دیکھیں مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہوتے ہیں اور مذاکرات کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک خاص ماحول کے اندر مذاکرات ہوتے ہیں. لیکن جس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز کے نام پر انہوں نے ملک کے اندر انارکی پھیلائی اور پھر جو اس وقت کے حالات سے ملک جو ہے جس طرح سے گزر رہا ہے اور ملک میں جس طرح کی کیفیت ہے تو وہ سیاسی طور پر خود اپنے آپ کو تنہا کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی بھی سیاسی جماعت جو خود بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کس حیثیت کے اندر کون سی سیاسی جماعت جا کر ان سے بات کرے گی. تو اس وقت تو ان کو اپنے وجود کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس سیاسی کشمکش کے اندر جو سیاسی ایک ماحول ہے اس کے اندر اپنا وجود بڑی مشکل سے دیکھ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنا سیاسی خط کیوں چھوٹا کریں گی. تو جمعیت علماء اسلام پہلے بھی اس چیز کی مخالفت کرتی رہی ہے. باقی اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے قد کاٹ کے اندر کسی کے ساتھ مذاکرات کرے تو جمعیت علماء اسلام تو اس حوالے سے کسی پر اپنا نظریہ نہیں تھوپ سکتی. جمعیت علماء اسلام ایک آزاد سوچ کی آزاد فکر کی جماعت ہے. لیکن ہم اچھا سر کے پی کے بھی جس طرح سے سر ریاکشن ابھی جو سویڈن والے واقعے کے خلاف احتجاج ہوا کے پی کے میں پی ٹی آئی کی جانب سے ریاکشن نظر آیا کافی اور آپ کی جماعت بھی وہاں اثر رکھتی ہے. آپ نہیں سمجھتے سر اب بھی جو ہے انفلوئنس ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک چلے باقی جگہوں کا میں نہیں کہہ سکتا بٹ کے پی کے میں جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا آپ ٹوٹلی انکار کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا؟ جو تصاویر جو ویڈیو فوٹیجز جو سامنے آئیں سوشل میڈیا پہ آئیں اس میں حکومتی اتحاد کی جانب سے نکالا گیا احتجاج اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا گیا واضح فرق تھا تعداد میں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں حکومتی اتحاد نے کوئی اس طرح کا احتجاج تو نہیں کیا سوائے اس کے کہ وزیر اعظم صاحب نے یوم تقدیس قرآن کا اعلان کیا تھا. جی. باقی اگر مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر میں مظاہرے کیے ہیں، پشاور سٹی کے اندر بھی کیا ہے اور اسی طرح سے باقی تمام صوبوں کے اندر بھی سندھ کے تقریباً 30 اضلاع میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. تو بطور جماعت اس طرح کی کوئی کال نہیں تھی. ہم اس سے پہلے مظاہرے کر چکے ہیں اور ہمارا احتجاج پہلے ہی جو ہے پروٹیسٹ ریکارڈ ہو چکا ہے. آپ اگر اس کی بات کرتے تو ماضی قریب کے اندر جب خان صاحب کی حکومت تھی تو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے خیبر پختونخوا کے اندر اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی تعداد میں جمعیت علماء اسلام نے بڑے مارجن سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو شکست دی تھی اور یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. جی جی جی. پشاور سٹی جو ہے وہ جے یو آئی کلین سویپ کر چکی ہے اور اسی طرح سے تقریباً 22-23 کے قریب
तहसीलें हम पहले फेज के अंदर जब उन्होंने, लेकिन सर दूसरे फेज में जब इंतखाबात हुए तो नताइज मुख्तलिफ हो गए थे। दूसरे फेज में आप ये देखें कि उस पर तमाम वज़रा को बाकायदा तौर पर ये टास्क दिए गए थे कि आपने इन इलाकों के अंदर जो है वो बाकायदा जाकर उन्होंने जिस तरह की एक्टिविटीज की हैं, जिस तरह नहीं सर धांधली रिगिंग समझते हैं या एक्टिविटीज की टास्क दे दिया गया, लोगों को मोबिलाइज करें, वोट डलवाएं, एक तरफ तो होता है ना धांधली करवा देना, ठप्पे लगा देना। मोबिलाइज तो इन्होंने पहले भी बहुत किया है, लेकिन क्या वजह है कि पेशावर सिटी जो खैबर पख्तूनख्वा का गढ़ तस्वुर किया जाता है, वहाँ बुरी तरह पहले मरहले के इंतखाब, लेकिन सर वो कहते हैं कि सही उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए गए थे, कुछ ऐसे नासिर शामिल हो गए थे जिन्होंने उम्मीदवारों की सिलेक्शन जो है वो इमरान खान ने दूसरी फेज के लिए जो है वो चेयरमैन ने खुद, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया था और उस पर कई जगहों पर जो है वो नताइज रोके गए थे। और बाद के अंदर आपने खुद देखा कि अगर वो इलेक्शन दूसरा फेज सही हुआ था तो फिर उनको क्या मजबूरी थी कि उन्होंने वो जो बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात थे उसको सल्व करने की कोशिश की, विलेज काउंसिल, विलेज होर्ड्स के अंदर जो इख्तियारात थे वो सारे खत्म कर दिए। और आज तक जो है चूंकि असम्बली से पास हुए कवानीन हैं, वो बलदियाती नुमाइंदे जो वो समझ रहे थे कि ये हमारी जेब में रहेंगे, जब वो इनके खिलाफ फैसले आए तो उन्होंने वो सारे इख्तियारात उनके खत्म कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सियासी जमात होती वो सबके लिए ओपन बराबर कर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया समी सवाती साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा JUIF समी सवाती हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं PDM के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और इस हवाले से कि क्या IMF की एश्योरेंस पे अब इलेक्शंस होंगे। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर साबिर बलोच, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी साबिर बलोच साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी है सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये जो PDM का इत्तेहाद है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, ये इलेक्शन में भी कायम रहेगा? कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है या इलेक्शन के बाद दोबारा कायम हो जाएगा? क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई देखो, PDM जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है जी, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा तो नहीं है। पीपल्स पार्टी का PDM के अंदरूनी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, लेकिन बात यह कि जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम हुकूमत का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन PDM एक और जो है ना एक यूनिटी है और पार्टियों का। लेकिन जहाँ तक PDM के जो फैसले हैं, PDM के जो मामलात हैं, उसमें पीपल्स पार्टी किस तरह मुदाखलत कर सकती है या उसका हिस्सा बन सकती है? अनलेस की पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा ना हो, और अभी तक तो नहीं है। अब जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन में अगर PDM वाले अपनी एक जो है ना एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाते हैं तो वो उनका मामला है। पीपल्स पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, रावल भुट्टो साहब ने और ततारी साहब ने बारहा कहा कि हम इलेक्शन के मामले में इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट अपनी राय रखते हैं, इसलिए कि हम अभी तक PDM का हिस्सा नहीं है। अब आगे चल के देखते हैं सियासत क्या करवट लेगी, किस तरह बात बनेगी, और अगर सबकी ज्वाइंट अगर एक स्ट्रेटजी बनेगी बहुत चीजें। लेकिन अब तक फिलहाल अब तक पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट राय रखती है और अपने इंडिपेंडेंट फैसले करे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि असम्बलियाँ जो हैं वो 4 रोज़ कबल ही 2-4 रोज़ कबल तहलील कर दी जाएँ ताकि 90 दिन मिल जाएँ इलेक्शंस में और आइन के हिसाब से इलेक्शंस भी हो जाएँ, मुलतवी ना हो। तो क्या कहते हैं सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही प्लान कर रही है कि ठीक है असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ बजाय इसके कि मुद्दत पूरी करें अपनी? देखो, पीपल्स पार्टी ने, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि अपने तो हमेशा जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, हमने हमेशा कहा कि भाई इलेक्शन अपने वक्त के मुताबिक होने चाहिए। अच्छा, नेशनल असेंबली का जो टेन्योर है वो तो अगस्त तक उसका टेन्योर है जी। अगस्त में असेंबलियाँ की मुद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी। जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो इलेक्शन कराने के लिए आपको एक केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो प्रोसीजर है, वो एक आईनी तरीकेकार है और कानूनन इसी तरह होता है। तो हमने तो ये कहा है कि भाई कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। वक्त से मुराद ये कि जब अगस्त में इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और किसी जमात की तरफ से भी जो अपोजिशन के अब तक किसी इस किस्म की कोई बात सामने नहीं आई है कि वो क्या करना चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता वो कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में बात है कि भाई एक्शन स्पीक्स लाउडर
than the words. ابھی جو عمران خان کی پارٹی ہے, اچھا وہ لوگ وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ لگتا ایسا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے تیار ہے, لیکن یہ سلسلے اور یہ قانونی جو تقاضے ہیں یہ وہ کسی کے لیے نہیں رکتے. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور ٹائم پہ ہوں گے, اور جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق ہوگا. اچھا سر, یعنی جس طریقے سے آئی ایم ایف کی ملاقات ہوئی, کچھ پارٹیز خاص طور پہ ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف الگ ہی رنگ دینا چاہ رہی ہے کہ جی وہ بڑا ان سے آ کے جو ہے نا ایشورنس لی گئی اور انہوں نے اوکے کیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کے پارٹی کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی اور آئی ایم ایف نے تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتوں سے اس حوالے سے ایشورنس لی ہے یا جو چیزیں ان سے آگاہ کیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے پاکستان کے مختلف لیڈروں سے, پارٹیوں کے سربراہوں سے ملاقات کا, وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک کڑسی کار ہوتی ہے ان کی, اور ان کی رائے مانگتے ہیں, ان کی رائے لیتے ہیں. یہ تو صرف عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی معلوم ہوئی. انہوں نے معیشت کے متعلق پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خیالات بھی سنے. انہوں نے نواز شریف کے لوگوں سے بھی ملاقات کیے, ان سے بھی ملے ہیں, اس کے بھی جو ہے نا خیالات سنے ہیں. اسی طرح عمران خان سے بھی ملیں گے. کوئی عمران خان کے لیے کوئی فکس میٹنگ تو نہیں تھی, یا عمران خان کے لیے کوئی اتنی بڑی امپورٹنس کی بات نہیں تھی. وہ تو ایک جنرل جو ہے نا انہوں نے مختلف لوگوں سے مختلف رائے لینے, کیونکہ آئی ایم ایف کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ قرضہ دینے والے لوگ ہیں, وہ معیشت کے متعلق پاکستان کا بڑے کنسرنڈ ہے, اس لیے کہ انہیں کے پیسوں سے جو سب کچھ چل رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ مختلف لوگوں سے رائے مانگتے ہیں, مختلف لوگوں سے, اور وہ کوئی پولیٹیکل ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی. ایبسولوٹلی جو ہے نا وہ اکانومی کے متعلق ان کی رائے, لیکن یہ ایک روٹین کی بات تھی, کوئی خاص بات نہیں تھی. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے اب آئی ایم ایف کے جو ریلیف پیکیج ہے اس کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں جی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا, چاہے ڈالرز اگر ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی آ بھی جائے تو چیزوں پہ لیوی جو ہے نا وہ کم کرنی پڑے گی, قیمتیں بڑھانی پڑیں گی, آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں وہ ماننے پڑیں گے. کیا فرق, مطلب کیا آپ اثرات دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کے؟ بات یہ ہے کہ دیکھو آئی ایم ایف والے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو قرضے دیتے ہیں, ان کو اپنا انٹرسٹ بھی چاہیے, ان کو اپنے قرضے کی واپسی بھی چاہیے. انہوں نے پہلے بھی آپ کو دیے ہیں, آپ تو پہلے سے ان کے قرضدار ہیں. اچھا ان کے جب کچھ ریزرویشن ہوں گے تو وہ جائز ہے. اچھا ان کے جو مطالبات ہوں گے وہ یقیناً اپنی جو انہوں نے جو آپ کو فنڈنگ کی ہے اس کو تو سیکور کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم روز کہتے ہیں کہ جی کہ بڑے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, کیا لینے پڑیں گے. اچھا جو فگر یہ دیتے ہیں وہ دے دیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی وہی ہے. جو عام غریب آدمی کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اسی طرح مہنگے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے دیے ہیں. ہم لوگ ان گورکھ گندوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی کہ یعنی ہمارے جو فراغ منسٹری ہے, تو اب وہ یہ کہ یہ پرائم منسٹر کا اور ان کے فائنانس منسٹر کا اور ان کے جو کیبنٹ ہے اور جو کچن کیبنٹ ہے وہ لوگ کو ان چیزوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب ان کی بات کو سنی جائے, اس کی بات کو جو ہے نا اس کی بات پر عمل کیا جائے, اسی میں ریلیف ہے آپ کی. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی آپ کے مسائل کا حل, اکنامک مسائل کا حل آپ کے ملک کے اندر ہے. آپ دیں, ذمہ داری دیں ان کو, پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ ان کو ذمہ داری دے دیں. اور انہوں نے جو بات کی ہے آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب ایک بات کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. وہ کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جو وہ اس کو نہ کر سکا ہو. انہوں نے جب آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرے گا تو اب پاکستان کے عوام کو اگر اس غریبی میں جینا ہے تو جی لیں, اگر نہیں تو پھر یہ زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لائیں. اسی میں ان کی بھلائی ہے, اسی میں ان کی نجات ہے. اللہ ہی نجات دے دے گا, لیکن وہ لوگ محنت کریں گے, دماغ ہے, عقل ہے. سر ایک کنونشن ہوا تھا, زرداری صاحب نے جو ہے نا اس میں بڑی ایک باقاعدہ پورا پلان دیا تھا اور تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے تمام باتیں ہوئی, میڈیا ٹاک ہوئی, بڑی طویل ساری چیزیں انہوں نے بتایا کہ جی کس طریقے سے کیا پلان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ اس مشکل سے ملک کو نکالا جائے. مطلب سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
پلان سب سے پہلی بات تو الیکشن میں کامیابی, اس کے بعد اس پلان پہ عمل درآمد. لوگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس قسم کے پلان ہم ماضی میں بھی بہت دیکھتے رہے ہیں, لیکن جو ایک دفعہ مہنگائی. جی سنیے, بات یہ کہ دیکھیں زرداری صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے اپنے جو آفر دی ہے وہ نہ صرف آج کی حکومت کو بلکہ اس سے پہلے عمران خان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھی اکنامک پرابلم سے, کمپلیکیشن سے نکلنے کے لیے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. پھر انہوں نے میثاق کے وہ جو ہے نا بات کی اس کی اپنا اکانومی کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ بھائی وہ اس کے دماغ میں جو ہے, اس کے ذہن میں جو ہے, جو اسٹریٹجی ہے, جو سوچ کے وہ بات کرتے ہیں. اب آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ انہوں نے اللہ کی مہربانی سے زرداری صاحب نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے بڑے سوچ سمجھ کے ڈالا ہے, اور اس سے خدا نے اس کو عزت دی, اور وہ اس نے وہی جو کہا وہی ہوا ہے, چاہے وہ سیاسی فیصلہ ہو چاہے وہ کوئی اور فیصلہ ہو. لیکن بات ہے کہ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو پاکستان کے لوگوں کو چاہیے وہ سنیں بات کو, وہ بات کو سنیں اور اس کو یہ ٹاسک دے دیں. اس کو چاہیے ان لوگوں کو اگر غریبی سے نکلنا ہے, اپنے مسائل حل کرنا ہے تو گیو ہم اے چانس, اس کو چانس دے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کرے گا. انہوں نے تو ہمیشہ ایک بات کی, یہ بات کرتی ہے آج بھی, انہوں نے جب بھی جو کوئی بحران میں ہوا انہوں نے ہر بحران کا حل کی طرف سوچا ہے اور اس کا کہا ہے. اب آپ یہاں کے لوگوں کی مرضی ہے, اب اگر وہ چاہتے ہیں بحران سے نکلیں تو پھر اس کو فالو کریں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سینیٹر صابر بلوچ صاحب, آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین, سینیٹر صابر بلوچ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.